بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 16ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ تو 16ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر 15ویں پارے کے آخر میں سورہ کاف کا جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور 16واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سورہ کاف کی ہی کا تسلسل ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے، تو اثناء خطاب ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا عالم، یعنی روئے زمین کی بات ہو رہی ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو بات پسند نہ آئی، تو فرمایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جائیے، میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر علم حاصل کیجیے۔ تو ظاہری بات ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلط نہیں تھی، درست تھی۔ وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بتلانا کچھ اور مقصود تھا، کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی علم والا ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑھ کر علم والا تو اللہ کی ذات ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ساتھ لیا، تو سفر پر چل دیے۔ تو بہرحال وہاں جا کر حضرت خضر جو ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے کچھ حقیقتوں پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کروائی۔ تو بہرحال حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ تو رستے میں جس کشتی پر سوار ہو کر کنارے پہنچتے ہیں، تو کنارے پہ اترتے ہی اس کشتی کو جو ہے اس میں سوراخ کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیمیج تھوڑا بہت کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر بہرحال معاملہ جو ہے وہ ختم کیا، آگے چل پڑتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ رستے میں ملتا ہے، تو حضرت خضر جو ہے وہ اس کو قتل فرما کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اس پہ غضبناک ہوئے اور اعتراض اٹھایا کہ آپ نے ایک ناحق جان جو ہے وہ لی ہے، اس کا قتل کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے وہی بات کہی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو خیر بہرحال معاملہ سلجھایا اور وعدہ کیا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی آپ سے سوال پوچھوں تو بے شک آپ جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، کوئی ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے، اور وہاں کی بستی والوں سے مہمان نوازی کے طور پہ ایک کھانا طلب کیا، لیکن کسی نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہ دیوار گرائی، دوبارہ تعمیر کر دی۔ حضرت موسیٰ بڑے متعجب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اور دوسرا بغیر کسی معاوضے کے آپ نے دیوار کھڑی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت خضر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ دراصل یہ جو کشتی ہے یہ مساکین کی ہے، مسکین لوگ ہیں جو سمندر میں، دریا میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں ایک بادشاہ ہے جو ہر بے عیب کشتی کو جو اپنے تسلط میں لے لیتا ہے، اپنے تصرف میں لے لیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو میں نے اس کو اس لیے عیبدار کر دیا ہے تاکہ یہ بادشاہ کے تسلط سے جو ہے وہ بچ سکے۔ رہا بچہ، اس کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر، چونکہ اس کے والدین نیک ہیں، تو یہ ان کو راہ راست سے ہٹانے کا سبب بنے گا، تو اس لیے قتل کیا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک اور صالح جو ہے وہ اولاد عطا فرما دے گا۔ اور رہی دیوار، فرمائی یہ یتیم بچوں کی ہے، اور ان کا باپ چونکہ نیک تھا تو دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، تو اس لیے دیوار بنا دی ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنا خزانہ جو ہے وہ یہاں سے نکال لیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں جو ایک غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خضر فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ، یعنی یہ یتیم جو بچے ہیں ان کا باپ نیک تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آج اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ رب کی بارگاہ میں ضائع نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی
اس کی برکات اور خیر کا نزول جو ہے اس نیکی کی بدولت آپ کی اولاد پہ کرتا ہے، آپ کے لواحقین پہ کرتا ہے، اور یہ اس کی مثال بڑی واضح ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں سوچنے اور سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ پیدا فرمائے ہیں، اور ہر ایک کو کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہی میں اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، زمین کے مشرق اور مغرب دونوں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو حکومت عطا فرمائی، اور اسی ضمن میں اللہ نے یہاں یاجوج اور ماجوج کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بستی پہ جاتے ہیں، اور وہ بستی والے جو ہیں وہ عرض رکھتے ہیں کہ یہاں ساتھ ہی میں یاجوج اور ماجوج ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے تانبا اور لوہا جو ہے وہ سیسا اس کی دیوار کھڑی کر دی، اور فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے وہ روک کا کام دے گی سوائے جب اللہ چاہے، تو جب اللہ چاہے گا تو یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں جو ہے یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے، یاجوج ماجوج کہاں ہے، اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ایمان بالغیب ہے، اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان نے بیان کیا ہے، تو ہمارا اس پہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد جو ہے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں اور رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت، کتنا بڑا سمندر ہے۔ یہ سارے کا سارا سیاہی بن جائے اور اللہ کی باتیں لکھنی شروع کر دی جائیں، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ باتیں وہ ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر، صرف یہی سمندر نہیں، جیسے اور سمندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لے آئیں تو بھی اللہ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی۔ تو یہ میرے اللہ کی ایک شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اور اس کی باتیں ہی اتنی ہیں، اس کی شانیں ہی اتنی ہیں کہ یہ ختم ہونے کو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ چونکہ مشرکین مکہ کو یہ اعتراض رہتا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کو 20 جگہ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تو سورہ کہف کے آخر میں اللہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے میں تم جیسا ایک انسان ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تم میں سے جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال سر انجام دے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے ایمان، عمل صالح، اور ایمان میں شرک کی آمیزش جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ شرک کی آمیزش یہاں بھی آئے گی، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ نے ایسے شرک کرنے والے پہ جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی جو ہے وہ ابتدا ہے، اور سورہ مریم جو ہے ظاہری بات ہے نام ہی سے واضح ہے کہ حضرت مریم ان کے نام پہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو ان کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجئے گا کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور حبشہ جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت ہے، اور جو نجاشی وہاں کا حکمران ہے، جو بادشاہ ہے،
وہ بھی مذہباً جو ہے وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ رکھتا ہے، اور بڑا نیک دل اور عادل حکمران تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی، تو رجب 5 نبوی میں ایک مختصر سا قافلہ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ گیا، یعنی 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس قافلے کے سربراہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو خلیفہ سوم ہیں اور عثمان غنی کے نام سے جو ہے وہ معروف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ان کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ، وہ تھیں۔ خیر، جب یہ قافلہ ہجرت کر کے جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اور آل لوط کے بعد یہ واحد گھرانہ ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس کے متصل ہی ایک بڑا قافلہ، یعنی 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل قافلہ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ اب یہ ضروری تھا کہ حبشہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہجرت سے پہلے ہی، یعنی ہجرت حبشہ سے پہلے ہی سورہ مریم کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور اس میں مکمل طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، سیدہ مریم کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تعارف بیان فرما دیا ہے، اور دیگر انبیاء یعنی حضرت موسیٰ کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صورت بڑی اہم ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقائد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور نجاشی کے دربار میں جب قریش کے سفیر نجاشی کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ جو ہمارا دین چھوڑ کر بگوڑے بن کر آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو نجاشی نے حضرت مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر طیار نے اپنا عقیدہ بیان کیا، وہی چیزیں کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، ظلم کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، تو ایسے میں اللہ نے ہمارے درمیان میں ایک رسول مبعوث فرمائے جنہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو بالکل اچھی چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سفارتکاری جو ہے وہ ناکام رہی۔ اب قریش کے ان سفیروں نے، جس میں عمرو ابن العاص بھی تھے اور عبداللہ ابن ربیع تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو چال چلیں گے بادشاہ ان کا سر قلم کر دے گا۔ انہوں نے وہاں کے عیسائی علماء سے ساز باز کر کے بادشاہ کے دربار میں دوبارہ جو ہے وہ ایکسیس حاصل کی۔ وقت لیا گیا تو اب جو ہے مسلمانوں کو بلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ ظاہر کرو۔ اب خطرہ تھا، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ عقیدہ جو قرآن حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کر رہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، جو کماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اکانیم ثلاثہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کا جز نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ بات مشکل ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے۔ لیکن آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہی بات کہیں گے جو حق اور سچ ہے۔ تو بہرحال بادشاہ کے بلانے پر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں کی، اور بادشاہ کے ترجمان نے جب ترجمہ کر کے نجاشی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، دونوں ایک ہی تاک کی روشنیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت زکریا کے قصے سے ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں جا کر، جبکہ وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ سے بار بار اور اللہ سے مانگ رہے تھے، اور چپکے مانگتے تھے، اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے اپنے رب کو پکارتے تھے، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اب میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ چکی ہیں اور بڑھاپا بھی آ چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں تجھ کو پکار کر نامراد اور بدبخت نہیں ہے۔ کتنا اللہ پہ ایمان ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے۔ یعنی قرآن میں پیچھے گزر چکا ہے کہ جب مریم کے پاس پھل دیکھے تو هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، وہیں کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ تو اب یہ مسلسل پکار جاری ہے حضرت زکریا کی، چپ کے اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگرچہ ظاہری اسباب اب نہیں رہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے پکار کر نامراد نہیں رہنے والا۔
تو خیر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دعا سنی، اور یہ نے کہا بھی کہ میری بیوی بھی بھانج ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کو مسلسل پکارے جا رہے ہیں، یہ ہے اپنے رب پہ ایمان۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب بشارت دی گئی تو اللہ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ اکبر، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں یحییٰ کی، اور اس سے قبل ہم نے یہ نام کسی کے لیے رکھا نہیں۔ تو یہ بہت عظیم پیغمبر ہیں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جو راہ خدا میں شہید ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ تو ان کی جب بشارت دی گئی تو اب وہی زکریا جو مسلسل اپنے رب کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، چپکے چپکے سے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو اب حیران ہو کر کیا کہتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرہ، اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں قذالک قال ربک هو علی حین، تمہارے رب پہ یہ بڑا آسان ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، زکریا ذرا اپنے آپ کو دیکھو، میں نے جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم کچھ نہیں تھے، کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو تب میں نے تجھے پیدا کر دیا، اب میرے لیے بانجھ عورت سے اولاد پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ بشارت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو ذکر کرتے ہوئے وہی بات دہرائی ہے کہ اس میں اچنبے والی بات نہیں ہے، اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ کیسے بغیر باپ کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے کلمہ کن ہی کافی ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، تو وہ اسباب کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں حصہ دار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے کلمہ کن کہا ہے تو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے جو ہے وہ عیسیٰ کی پیدائش کر دی، اور تم کجا ان کو خدا سمجھ رہے ہو، خدا کا جز سمجھ رہے ہو، خدا کا بیٹا۔ تو یہ سارے عقائد پہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ اس کے بعد حضرت ابراہیم، ان کی ہجرت، اس کو بیان کیا، مشرکین مکہ کا شرک بیان کیا، اور آخر میں شرک کی کراہت کو بیان کرتے ہوئے اور اس سے اظہار ناپسندیدہ کرتے ہوئے، چونکہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، شریک بنایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے بڑا اہم جو ہے وہ یہاں آیات نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان نے بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے تمہاری یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ آسمان اس سے جو ہیں وہ پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ جو ہیں وہ ڈھہ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات سے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنم دیا گیا ہے۔ تو یہ شرک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یاد رکھو جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب کے سب رب کے حضور غلام بن کر پیش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں شریک بناؤ، ایسا نہیں ہے، سب کے سب جو بھی زمین و آسمان میں ہیں سب کے سب اللہ کے حضور غلام کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ تو یہ سورہ مریم جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہاں 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ جو ہے یہ نازل فرمائی، اور یہ بھی قریب قریب ہی سورہ مریم کے اس کا نزول ہوا تھا، اور مشہور روایات میں ملتا ہے
کہ انہی کی سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو بہرحال سورہ طٰہٰ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا بنیادی مقصد بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا آپ پر کہ آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، سوائے اس کے کہ یہ نصیحت ہے جو بھی ڈرے، جس کے دل میں خوف خدا ہے یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ آپ کو کسی مشکل میں گرفتار کرنے کے لیے، کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل نہیں کیا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس خالق کی نازل شدہ کتاب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن جو ہے وہ عرش پر مستوی۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہاں سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اور ان کی قوم کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور ان کے معجزات کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو خیر اس میں اہم جو چیز بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مسلسل دہرایا جا رہا ہے، کئی دفعہ کئی مقامات پہ اس کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون کو ان کا جو ہے وہ وزیر مقرر کیا، ان کو بھی نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بہت اہم دعا ہے اور ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ کہیں بھی کوئی خطاب کرنا ہے، کہیں کوئی بات کرنی ہے، کہیں کسی سے کوئی ملنے جا رہا ہے، کسی ڈیل کے لیے جا رہا ہے، تو یہ دعا علماء فرماتے ہیں کہ ضرور مانگنی چاہیے، اور عام روٹین میں بھی انسان کو اس کا ورد جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ جو ہے، میرا کام جو ہے وہ آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ جو ہے وہ کھول دے تاکہ میں جن کو خطاب کرنے جا رہا ہوں، جن سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں، جن سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ان کی پرورش کا ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تمہاری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس بیوقوف نے یہ حکم دیا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ جس رب نے جس موسیٰ کے ہاتھوں تمہیں غرق کروانا ہے، وہ اس موسیٰ کو پالنے پہ بھی قادر ہے، اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے پہ، اس کو بڑا ہونے پہ، اس کو جوان کرنے پہ قادر ہے۔ تو بہرحال جب یہ معاملہ حضرت موسیٰ کی ماں کے ساتھ ہوا تو خوف ہو گیا، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام ڈال دیا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے بہاؤ میں بہا دیا جائے، تو میرا دشمن خود ہی اس کو اٹھا لے گا۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے کہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کی پلاننگ کر رہا ہے کہ قتل کیا جائے، اب اسی کے محل میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پوسا اور ان کی پرورش ہوئی۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں یہاں بیان فرمائی، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ ہارون اور موسیٰ دونوں فرعون کے دربار میں جا کر اس کو تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں، چونکہ بڑا سرکش تھا، تو اب اللہ رب العزت کن الفاظ کے ساتھ حکم دے رہے ہیں؟ اپنا سب سے بڑا دشمن۔ تو یہ جتنے بھی دائی حضرات ہیں، مبلغ ہیں، ان کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس، یہ بڑا ہی سرکش ہے۔ فقولا له قولا لینا، دونوں اس سے ذرا نرم بات کیجئے گا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کا خوف کر لے۔ تو حضرات گرامی قدر، کسی ایک نیک بندے نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا اپنے سب سے بڑے دشمن سرکش انسان فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تو موسیٰ کو کہتا ہے کہ نرم بات اس کے ساتھ جا کے کر، تو اے اللہ
تیرا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا رہنما اصول ہے جو بھی دعوت کے کام سے وابستہ لوگ ہیں، کہ کتنا بھی کوئی سرکش کیوں نہیں ہے، کتنا بھی کوئی گناہگار کیوں نہیں ہے، کتنا بھی کوئی ظالم کیوں نہیں ہے، جب بھی اس کو دین کی دعوت دیں تو اس کے سے نرم بات کیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دے۔ بہرحال اس کے بعد وہ سارا قصہ بیان کیا گیا، اس طرح نشانیاں طلب کی گئی، معجزات طلب کیے گئے، نشانیاں دکھائی گئی، اس کے باوجود فرعون جو ہے وہ مانا نہیں ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے، جادوگر ایمان لے آتے ہیں اور فرعون جو ہے ان کا دشمن بن جاتا ہے، ان کو سزا سنانے کا، پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ تو جب یہ اس حد تک فرعون اور اس کے حواری چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ حکم دے دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو مصر ہجرت کر جانے کا۔ تو راتوں رات جو ہے وہ وہاں سے اپنا ساز و سامان لے کر نکلتے ہیں، اور کس طرح پھر اللہ رب العزت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو بحفاظت اس دریا سے پار لگا دیتے ہیں، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے وہ وہاں غرق کر دیتے ہیں۔ یہ سارا قصہ جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ان قصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی حکمت کیا بیان فرماتے ہیں؟ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، جو پہلے قوم انبیاء گزر چکے ان کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وقد آتینک من لدنا ذکرا، اپنی طرف سے ہم نے آپ کو ایک نصیحت دی ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو بھی اس سے اعراض برتے گا، اس سے منہ موڑے گا، قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا وبال جو ہے، اس کا وزن جو ہے وہ اٹھائے گا۔ تو لہٰذا یہ اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح فرعون نے سرکشی کی، آج تم بھی سرکشی کر رہے ہو، اپنے نبی کو ستا رہے ہو، اس کے ماننے والوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ قیامت کے دن تم پر بوجھ ہوگا۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ کو غرق کیا تھا تو اللہ تمہیں بھی سزا دینے پہ قادر ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ کیا سارا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کی، اور اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کا دوبارہ اللہ نے یہاں قصہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم چیز بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے منہ پھیرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے قانون سے، میرے دستور سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بڑا ہی دیکھنے والا تھا، میری بصارت کام کرتی تھی۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، فرمایا ہماری آیات تیرے پاس پہنچی تھیں، تو نے بلایا ان آیات کو، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ کریں گے جو اللہ کی واضح نشانیاں، اللہ کی آیات سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے، اس کتاب ہدایت سے منہ پھیرتے تھے۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی معیشت تنگ کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کی، اور سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اہم نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ دیکھیے گا کہ صبر کو بار بار اللہ رب العزت قرآن مجید میں دہرا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم صفت ہے، بڑی اہم صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کے نام کی حمد کی تسبیح کیجئے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں اللہ کی حمد پاکیزگی بیان کیجئے، یعنی نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو خوش کیا جب اسلام کا بول بالا عرب کے اندر کیا، اور رسول اللہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ چکا تھا۔ تو یہ اس پہ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختتام فرمایا، اور اس سے اگلی اہم ہدایت جس پہ اللہ رب العزت نے اختتام فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ کاربند رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا تقاضا نہیں کرتے. نحن نرزقک، آپ کو ہم ہی رزق دے رہے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، یاد رکھیے گا کہ انجام بالآخر جو ہے وہ تقوی کا ہے. تو یہ بڑا اہم حکم ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ کاربند رہیے. میری ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خود نماز ادا کرنے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے اور اس کا کہنا چاہیے، اس کا حکم دینا چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو تو نہ پڑھنے پہ اس کی پٹائی بھی جو ہے وہ کرو، تاکہ ابھی بچپنا ہے اور نماز کی اس کو عادت پڑ جائے. تو یہ تھے اہم مضامین 16ویں پارے کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. کل انشاءاللہ 17ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے.